السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وصائر المادحین والمحبین والعاشقین وأصلافهم وأخلافهم وجميع المؤمنين، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کے معجزات عطا فرمایا۔ ربیع الاول شریف کے آج کے دن کا دراسہ معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء 174 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آیا، یعنی قوی دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت پاک میں برہان، یعنی بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی قوی دلیل۔ اس آیت پاک کے پہلے آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے اتاری گئی ایک عظیم الشان کتاب ہے قرآن پاک، اس کے متعلق کفار اور منافقین، یہود و نصرانیوں کے تمام شبہات کا ازالہ اس آیت کے پہلے کیا گیا۔ اور یہ آیت یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی سورہ نساء کی 174 170 پر 4، اس آیت پاک میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عمومی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان کا مطلب دلیل قوی، یعنی قوی دلیل آ گئی۔ اس سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پاک میں برہان فرمایا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بجائے خود آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کے معجزات اللہ عز و جل عطا فرمایا۔ امام شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ کنز الراغبین میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 90,000 معجزات، 90,000 سے زیادہ معجزتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں۔ یہ تمام معجزات میں سب سے افضل و اعلیٰ معجزہ قرآن شریف، جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد سارے استطاعت والوں کو عاجز کرنے والی ایک عظیم معجزہ، اسراء اور معراج کا معجزہ، اور انشقاق القمر کا معجزہ، اور آسمان میں بھی زمین میں بھی حیوانات اور نباتات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکومت کس شان سے عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ملکیت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا اے مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہزاروں معجزات، اگر کسی طرح کا معجزات نہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہی ایک عظیم معجزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک، سر مبارک سے لے کر قدم مبارک کے ناخن تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ ہی سراپا معجزہ ہے۔ ہر معاملے میں بے مثال بے نظیر ہیں مخلوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ممتاز ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، شمائل کے طور پر، حلیہ کے طور پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے بارے میں عالم دین کئی جلدوں میں کتابیں تصنیف فرمائیں، اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے بارے میں، شمائل کے بارے میں کئی عالم دین کئی صفحات پر کتابیں تصنیف فرمائیں، کئی صفحات۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح کا معجزات عطا فرمایا۔ علامہ یوسف بن صالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے 90ویں جلد اور 10ویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے بارے میں انہوں نے کتابی تصنیف فرمائی، یعنی سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصنف یعنی امام محمد بن یوسف الصالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ سیرت الشامیہ سبل الہدی، جس کا اردو ترجمہ سیرت النبی کے نام سے 12 جلد میں امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف سے شائع ہوا ہے۔ اس میں 9 اور 10ویں جلدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ جسد اطہر کے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی طرح کے معجزات کے بارے میں تفاصیل اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی محمد بن یوسف الصالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے الآیات البینات فیما جاء فی آلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المعجزات نام کا ایک رسالہ ہی انہوں نے تصنیف فرمایا۔ کئی بزرگان تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، معجزات کے بارے میں کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سراپا معجزات ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تزکیت کے ذریعے جو صحابہ کرام میں جو انقلاب پیدا کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا معجزات نہیں، صرف صحابہ اگر ہوتے وہ صحابہ ہی ایک عظیم معجزات ہے، جس سے کہ کئی بزرگان نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ابتدائی زمانہ نبوت کا اعلان کے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصال خیر اور اخلاق نبوت کو دیکھ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو دیکھ کر کسی طرح کا ظاہری معجزہ دیکھے بغیر کئی افراد ابتدا میں ہی اسلام قبول کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہی سراپا معجزہ ہے۔ اللہ سرتاب قدم شان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی،
اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کئی معجزات اللہ عز و جل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی بجائے خود آپ کی نبوت رسالت پر دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انبیاء کرام مرسلین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام مرسلین، ان میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کرام اور تمام مرسلین کی تعظیم ہمیں ضروری ہے، ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نبوت، ان کی رسالت پر خارجی معجزات پیش کیے، یعنی وہ جتنے بھی معجزات ہیں دوسرے نبیوں نے رسول اپنی نبوت رسالت پر خارجی معجزات پیش کیے، اپنے معجزتوں کے بارے میں رسالت، اپنے نبوت اور رسالت کے بارے میں بتاتے وقت دوسرے معجزتوں کا تذکرہ کریں باقی انبیاء کرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت اپنی زندگی پیش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی پیش کی، جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ یونس 16 میں ہے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں قرآن شریف نازل ہونے سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ عز و جل سورہ یونس 16ویں آیت میں فرماتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ، صدیق الاکبر، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کرام اسلام ابتدائی زمانے میں لانے میں سب سے بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود وہ ایک معجزہ تھے، اس معجزے کو دیکھ کر ہی یہ تمام لوگ ایمان لائے۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس طرح کے کئی شخصیات اسلام قبول کیے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ان کو ایک معجزہ، کیونکہ یہ سب بغیر کسی معجزہ کے یہاں تک ایمان، ان کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے پر ایک بہت بڑی یعنی بہت قوی دلیل یعنی برہان تھی۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کئی طرح کے معجزات، سب سے عظیم معجزہ قرآن شریف۔ اس کے علاوہ ہم معجزت کے بارے میں پہلے سمجھنا چاہیے، معجزت کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں یعنی نبی کے دعوت نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل ہے، نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لینا۔ ایک نبی کا دعویٰ یعنی نبوت کا جو دعویٰ ہے میں نبی ہوں، وہ سچے ہونے پر ایک دلیل ہے کہ صدق کا جو اعلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محالات عادیہ ظاہر کرتے ہیں، اور منکروں کو، انکار کرنے والوں کو اس کے مثل کی طرف بلاتے ہیں انبیاء کرام۔ اللہ عز و جل انبیاء کرام کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے انبیاء کرام کے طفیل سے، اور انکار کرنے والے سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ مطلب جو مخالفین، جو منکرین آ کر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر نبوت کا انکار جب کرتے ہیں اس زمانے میں، تو اس وقت انبیاء کرام خارق العادات کے طور پر، عجائبات کے طور پر ایسے چیزیں جس سے عقل حیران رہ جاتے ہیں، ویسے معجزات کو دکھا کر اپنی نبوت کا دعویٰ سچ ہونے کے لیے دلیل کے طور پر کئی معجزات بھی دکھاتے ہیں۔ کئی انبیاء کرام کے معجزات قرآن اور احادیث میں ہیں۔ سیدنا صالح نبی علیہ السلام کا زمانہ، اور اس زمانے میں جب پہاڑ اور پتھر کے متعلق اس طرح کے باتیں زیادہ تھی، تو اس وقت پہاڑ سے، پتھر سے حضرت صالح نبی السلام کے لیے اونٹ آیا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور اسی طرح سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کا عصا کے ساتھ ہو جاتا،
اور ید بیضا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو جلا دینا، مادر صاحب اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کرام بعض سے افضل ہیں. اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر یعنی تفسیر مفاتیح الغیب فرماتے ہیں اجمعت الامت علی ان نبینا علی ان بعض الانبیاء افضل من بعض وعلی ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل. بعض انبیاء کرام سے افضل ہیں، اس میں تمام علماء کا اجماع ہے. تمام علماء اتفاقی طور پر کہتے ہیں کہ بعض انبیاء سے افضل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس میں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے. تو اس کے بعد وہ یدل علیہ وجوہ، کئی دلائل کی روشنی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ثابت کی. اس میں ایک یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں 90,000 معجزات شہاب الدین قلیبی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ کنز الراغب میں فرمائے. تو اتنے معجزات والے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو برابر سمجھیں اور ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو بٹھانے کی کوشش کریں. تو بہرحال معجزات کے بارے میں کئی کتابیں قرآن میں کی تفاسیر کرتے ہوئے ائمہ دین فرمائیں، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر کتابیں تصنیف فرمائیں. اور اردو دان طبقہ کے لیے سیرت مصطفیٰ 20واں باب معجزات نبوت پر ہے، اور اسی طرح سبل الہدا جس کا اردو ترجمہ سیرت النبی 90 جلد اور 10 جلد وہ مکمل معجزات کے بارے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا ظہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا ہے، در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل ہیں، صداقت کی براہین ہیں جو ان دونوں پر مشتمل ہے. یعنی جو بشر کی قدرت میں ہو اور جو بشر کی قدرت سے باہر ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے انبیاء کرام سے زیادہ ہیں اور نشانی کے حیثیت سے بھی ان سب سے واضح ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے کثرت سے معجزات ہیں کہ اپنی کثرت کے باوجود احاطے ضبط سے باہر ہیں. صرف قرآن پاک کے معجزات کی تعداد ہی کئی ہزار ائمہ دین فرماتے ہیں. علامہ شہاب الدین قلیبی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ کنز الراغب میں فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا معجزہ جو کئی معجزات کا مجموعہ ہے. اس کے بعد اسراء معراج، وہ بھی اسراء معراج کا معجزہ بھی ہزاروں معجزات کا مجموعہ ہے. تو اس طرح کے معجزات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ساتھ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ معجزات کے 2 اقسام بیان فرمائے. ایسے معجزات جن کا علم قطعی ہو، وہ ہم تک متواتر منقول ہو، جیسے کہ قرآن مجید، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، نہ ہی کسی کے اختلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے لے کر تشریف لائے، اس کا ظہور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ثبوت پر استدلال اسی سے کیا، نیز یہ کہ آپ سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے وغیرہ. اس طرح آپ کے معجزات کی کئی اقسام بھی بزرگان دین فرماتے ہیں، جیسے کہ سیرت مصطفیٰ میں بھی اور باقی کتابوں میں بھی معجزات کے کئی طرح کے قسمیں بیان فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کے معجزات سبل الہدا والرشاد کی سیرت خیر العباد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کو بیان فرمائیں. معجزہ، کرامت، جادو، یہ مختلف چیزیں ہیں. اس کی تمام تر بحث کئی ائمہ دین اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں. معجزہ انبیاء کرام کی طرف سے، کرامت اولیاء کی طرف سے، جادو فاسقین کی طرف سے. تو بہرحال
قرآن پاک کا اعجاز وہی ایک سب سے بڑا معجزہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا رک جانا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، اور ابر کرم اصحاب رحمت، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کا رواں ہونا اور پانی میٹھا ہونا، برتن اور پیالے کا پانی زیادہ ہونا، چشمے تبوک کا پانی زیادہ ہو جانا، قبا کے کنویں کا پانی زیادہ ہو جانا، یمن کے کنویں کا پانی کثیر ہو جانا، رباط یمن میں ایک جاگیر کا پانی کثیر ہو جانا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کنویں کا پانی کثیر ہو جانا، حدیبیہ کے کنویں کا پانی کثیر ہو جانا. اس طرح کئی معجزات جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے زیادہ ہوا. بقرعید کا دودھ زیادہ ہوا. ام سلیم اور ام اوس بحزیہ، ام شریک دوسیہ، اور حضرت حمزہ اسلمی، حضرت امام مالک بحزیہ انصاریہ کے گھی کے مشکزے کے بارے میں، یعنی زیادہ ہونے کے بارے میں کئی معجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں تک کہ معجزات کا بتاتے وقت سبل الہدا میں شروع میں ہی، پہلے باب میں ہی اور دوسرے باب، تیسرے باب، تقریباً 18 بابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی روا ہونے کے بارے میں بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یعنی پانی کی کثرت کے بارے میں بتایا گیا. درختوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات. کھجور کے تنے کا عشق مصطفیٰ سے رونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں جو رویا تھا وہ کھجور کے تنے حنین، جس کے بارے میں قاضی اعظم اللہ شفا میں فرماتے ہیں. اور اسی طرح دیگر کتابوں میں سبل الہدا والرشاد میں اس کے بارے میں کئی ابواب، درختوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جانا، اور اسی طرح درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، اور چند درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، آپ کی رسالت کی گواہی دینا. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم، جیسے کہ بردۃ الشریفہ میں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں یعنی جمادات کے بارے معجزات، پتھروں کی تسبیح، یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جو دیا گیا تھا وہ سونا زیادہ ہونا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مبارک کو در و دیوار کا آمین کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پہاڑ کا حرکت کرنا. اس طرح کئی طرح جمادات کے متعلق تقریباً 8 بابیں، پتھروں کا سلام کرنا، یہ سب چٹان کا نرم ہو جانا، سب سبل الہدا والرشاد میں کئی ابواب پر 8 باب اس کے بارے میں بتایا گیا. اور حیوانات کے بارے میں کئی طرح کے معجزات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹوں کا سر تسلیم کرنا، اور اسی طرح اونٹوں کا آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، شکایت کرنا. حضرت جابر، حکم بن ایوب وغیرہ کے اونٹوں میں برکت، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی سواریوں میں برکت. بکری کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہونا، بھیڑیے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، ایک پالتو جانور کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شیر کی حضرت سفینہ خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. یعنی سفینہ رضی اللہ عنہ کو جب شیر ایک دم دشمنوں سے بھاگ کر آ رہے تھے تو شیر آ گیا تو فرمانے لگے میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کا خادم ہوں، تو شیر راستہ دکھا کر چل گیا، جیسا کہ مشکات المصابیح باب الکرامات میں ہے. تو بہرحال اس طرح تقریباً 17 باب اسی کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانات کے متعلق جو معجزات ہیں. رسول پاک کے نائلین پاک کا جھاڑنے والا پرندہ، قربانی کے جانوروں کا خود حاضر خدمت ہو جانا، حضرت اسماء بن مالک ابو طلحہ کے گدھوں میں برکت. اس طرح کئی واقعات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، یعنی جس کا اردو ترجمہ سیرت النبی، جلد 9 میں آخری میں تقریباً 429 سے لے کر 550 تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ
سبل الہدا والرشاد جلد 10 میں، یعنی سیرت النبی جس کا اردو ترجمہ ہے سیرت 10 میں بھی کئی طرح کے معجزات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشیاء کے اجسام تبدیل ہو جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان اور زمین کے ملکوت کا منکشف ہونا، برزخ، جنت، آگ، قیامت کے حالات سے آپ کا آگاہ ہونا، مردے زندہ کرنا اور مریض کو شفا یاب کرنا، کئی طرح کے معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تھکاوٹ ختم ہو جانا، تیر اندازی میں قوت حاصل کرنا، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات، دست اقدس کے اثرات، لعاب طیب کے معجزات، لعاب دہن کی وجہ سے جو معجزات، جو برکات ظہور آئے وہ بھی، اور اسی طرح کئی بعض صحابہ کرام کا ملائکہ اور جنات کو دیکھنا، ان کا کلام سننا، اس طرح کئی معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کئی کرامتیں اولیاء کرام صحابہ کرام کی جو ملی ہیں، اس طرح کی کئی باتیں سبحان جل جلالہ سبل الہدا والرشاد کے 10ویں جلد میں بھی بہت کئی صفحات پر مشتمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ذکر ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے کئی معجزات، ہزاروں کے معجزات، ان معجزات کو ہم بے شمار سیکھ کر رسول پاک کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بسانا ہے۔ ضیاء النبی سبل الہدا یعنی جس کا ترجمہ سیرت النبی، اور اسی طرح دیگر کتابیں سیرت مصطفیٰ جان رحمت اور دیگر البرہان اور دیگر کتابوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم برابر سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور خصائل، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف، الامن والعلا، منیت المنبی اور دیگر کتابوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آثار مبارکہ کے برکات و معجزات، یہ تمام چیزیں جیسے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سیکھتے جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور تعظیم ہمارے دل میں بڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان مکمل طور پر سلامت بھی رہے گا۔ لہذا اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں کوئی کتابیں کہہ رہا ہے، بک رہا ہے، کوئی اپنے گانوں میں، کوئی اپنے شاعریوں میں، کوئی کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت کے ہر فرد پر ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مولد و میلاد شریف کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ جانے، اور اسی طرح سیرت النبی جو سبل الہدا والرشاد کا ترجمہ ہے، یہ تمام ائمہ اہل سنت بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے کتابوں کے ذریعے بھی اور اکابرین علماء اہل سنت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کما حقہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، رب بھی اپنے محبوب کو یہ حقیقت جانتا ہے۔ پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اس طرح تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھے ہیں وہ عاشقین و محبین کے، یعنی تھوڑا جو سمجھے ہیں ان کے کتابوں کے ذریعے، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، تھوڑا تو بھی ہم رسول پاک کو سمجھ کر سچی محبت ہمارے دلوں میں بسانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین والمحبین والعاشقین واصحابہم واخلافہم وجمیع المؤمنین۔ تمام حضرات دعا کریں، دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت قریب ہے۔ ربیع الاول شریف کے ان ایام، اس کے ساتھ ساتھ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی میلاد شریف کے لیے صرف 2 دن باقی ہے۔ اللہ عز و جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فیوز و برکات، مدد اور حمایت اور شفاعت سے ہم کو بھی اور تمام مؤمنین کو بھی اللہ نوازے۔ دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔